خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب گزشتہ درس میں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ان دو آیتوں کے سلسلے میں مفسرین نے جو تفسیریں ذکر کی ہیں اس سے آشنا ہوئے کہ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں تکراری ہیں اور ایک ہی مسئلے اور ایک ہی مطلب کی تاکید ہیں. اور وہ مسئلہ و مطلب کیا ہے کہ عذاب قیامت ان کے انتظار میں ہے. دنیا میں تفاخر اور تکاثر کرنے والے افراد جو بلا وجہ ناچیز اور پست حرکتیں جو کر رہے ہیں، خیالی پلاؤ جو پکا رہے ہیں، جو بیکار کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بافضیلت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کا عذاب منتظر ہے. یہ کچھ مفسرین کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیتیں تکراری نہیں ہیں، یہ آیتیں ایک مطلب کی تاکید نہیں ہے، بلکہ پہلی والی آیت عذاب قبر اور عذاب برزخ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور دوسری والی آیت ثم کلا سوف تعلمون یہ عذاب قیامت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک، یہ گزشتہ درس کا خلاصہ تھا. اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم لوگ فخر و مباحت کر رہے ہو. اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور علم یقین کے ساتھ اگر تم اسے جانتے ہو تو ہرگز اس طریقے کا کام نہیں کرو گے، فخر و مباحت تم لوگ نہیں کرو گے. سپس می افزایت مزید ارشاد ہوتا ہے، آگے قدرت بیان کرتی ہے کہ انچنین نیست، ایسا نہیں ہے کہ شما تفاخر کنندگان می پندارید جیسا کہ تم لوگ فخر و مباحت کرنے والے سوچ رہے ہو. اگر شما بے آخرت ایمان داشتید، اگر تم لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا، وبا علم الیقین آن را می دانستید اور اسے علم و یقین کے ساتھ تم جانتے، علم یقین کے ساتھ اگر اس پر علم الیقین ہوتا اور علم الیقین کے ساتھ اگر تم لوگ قیامت کے مسئلے کو جانتے تو ہرگز بسراغ ان امور نہیں رکھتے، تو کسی بھی صورت میں تم لوگ اس طریقے کا کام نہ کرتے. والتفاخر و مباحات بے ان مسائل باطل نہیں کر دی، اور اس باطل اور بیہودہ مسائل کے اوپر فخر و مباحات نہ کرتے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں ہے اگر تم لوگوں کو قیامت کا علم ہوتا، قیامت علم یقین ہوتا، قیامت پر ایمان ہوتا، قیامت پر اعتقاد ہوتا تو ہرگز دنیا میں اس طریقے کی بیہودہ اور باطل چیزوں پر فخر و مباحات نہ کرتے. یہ فخر و مباحات کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. بعض برائے تاکید و انظار بیشتر میں افزایت، ایک بار پھر تاکید میں اضافے کے لیے اور زیادہ باخبر کرنے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے ارشاد ہوتا ہے شما قطعا جہنم را خواہید دید، ضرور بھی ضرور تم لوگ جہنم کو دیکھو گے، تم سب یقینی طور پر جہنم کو دیکھنے والے ہو. جہنم سے ڈرایا گیا. سپس باورود در آن ان بعین الیقین مشاہد خواہید کرد، اس کے بعد جب جنت میں جاؤ گے، جب جہنم میں جاؤ گے تو جہنم میں جانے کے بعد تم عین الیقین کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرو گے، یعنی خود جب اپنی آنکھوں سے تم لوگ دیکھ لو گے
جب جہنم میں جاؤ گے تو خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ابھی تو دنیا میں تمہیں دلیلیں دی جا رہی ہیں، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، باخبر کیا جا رہا ہے، پھر بھی تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے. تم لوگ آخرت کو بھول کر کے، جنت و جہنم کو فراموش کر کے دنیا میں خبریں شمار کر کے فخر کر رہے ہو. تم لوگ ہیں مردوں کی گنتیاں کر رہے ہیں، قبرستان جا کے قبروں کو شمار کر کے اپنے قوم قبیلے کے افراد کی تعداد کو زیادہ دکھا کر کے فخر کر رہے ہو. بھولے ہوئے ہو آخرت کو. جب جہنم میں جاؤ گے تو تمہیں جہنم کا علم الیقین ہو جائے گا، عین الیقین ہو جائے گا. عین الیقین یعنی جس کو خود تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. سپس در آن روز همه شما قطعا از نعمتهایی که داشته ای سوال خواهید شد. اس کے بعد اس دن یعنی قیامت والے دن تم سب سے یقینی طور پر ان نعمتوں کے بارے میں کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بعد تم سب سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. باید در آن روز روشن سازید که این نعمتهای خداداد را در چه راهی مصرف کرده اید. تم سب کو واضح کرنا پڑے گا، تم سب کو یہ بات وضاحت کے ساتھ بتانی پڑے گی کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کو تم نے کس راہ میں خرچ کیا ہے. تمہیں عقل و شعور، تمہیں وجود دیا تھا اسی لیے کہ تم لوگ دنیا میں بےہودہ فخر و مباحات میں زندگی گزارو گے. تمہارا مکمل وجود خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، ان نعمتوں کو تم نے کس راہ میں خرچ کیا ہے. وَأَسْ آنہا برائے اطاعت الہی یا معصیتش کمک گرفته اید. تم نے ان نعمتوں سے خدا کی اطاعت کی ہے، خدا کی اطاعت کی راہ میں ان نعمتوں کا استعمال کیا ہے تم نے، یا اس کی نافرمانی اور اس کی معصیت میں. آنکھوں کو کس کا عادی بنایا، نگاہوں کو خدا کی اطاعت میں اٹھایا کھولا یا خدا کی معصیت میں. کانوں سے اللہ کی اطاعت کی ہے یا اس کی نافرمانی کی ہے، ہاتھوں سے، قدموں سے، دل و دماغ سے. یہ تمام نعمتیں ہیں تمہارے پاس، تمہارے وجود کے اندر، اور تمہارے وجود سے خارج بھی جو نعمتیں ہیں، یہ تمام نعمتیں، ان نعمتوں کا تم نے کہاں استعمال کیا ہے؟ خدا کی اطاعت میں استعمال کیا ہے یا خدا کی نافرمانی اور معصیت میں کہاں خرچ کیا ہے؟ یا نعمتها را ضائع ساخته ہرگز حق آن را ادا ننموده اید. یعنی یہ کہ نعمتوں کو تم نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ نہیں کیا. گویا تم نے نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا ہے. یعنی نعمتوں کے بارے میں تفصیلی طور پر تمہیں بتانا پڑے گا، روشن کرنا پڑے گا. چلے یہاں تک آیتیں تھیں، آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت تھی اور تفسیر تھی. اب یہاں سے نقطہ شروع ہو رہے ہیں، سرچشمہ تفاخر و فخر فروشی. نقطہ میں جو پہلا نقطہ ہے وہ اس سلسلے میں کہ انسان کے اندر فخر فروشی اور تفاخر کیسے آتی ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، انسان کیوں افتخار کرنے لگتا ہے، فخر فروشی میں انسان مبتلا کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے. تفاخر جیسی بری صفت کہ جو انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرنے والی ہے اور آخرت میں بھی انسان کا زیان و نقصان ہونے والا ہے. یہ غلط صفت، یہ بری صفت انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتی، اس کا سرچشمہ کیا ہے.
از آیات فوق استفاده می شود که یکی از عوامل اصلی تفاخر و تکاثر و فقر فروشی همون جهل و نادانی نسبت به پاداش و کیفر الہی و عدم ایمان به معاد است. مولانا جو آیتیں اوپر گزری ہیں، اگر آپ ان آیتوں میں غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تفاخر اور تکاثر کی اصلی وجہ، اس کا اصلی سرچشمہ جہل و نادانی. کس چیز سے جہل و نادانی؟ خدا کے عذاب و ثواب سے اور قیامت کے اوپر ایمان. چونکہ جب انسان قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، ثواب و عذاب کو جب انسان بھول جاتا ہے، عذاب و ثواب کا علم نہیں ہوتا، تو پھر انسان کے اندر یہ فخر فروشی، تفاخر، تکاثر، یہ صفت پیدا ہوتی ہے. اگر انسان کا قیامت پر ایمان ہو، خدا کی طرف سے بندوں کو ملنے والے عذاب و ثواب کا یقین ہو، تو ہرگز تفاخر و تکاثر میں مبتلا نہیں ہوگا. پہلی چیز، انسان کو جو چیز تکاثر و تفاخر میں مبتلا کرتی ہے وہ کیا ہے مولانا؟ جہل و نادانی نسبت بے عذاب و ثواب الہی اور قیامت پر ایمان کا نہ ہونا. ٹھیک. از آیات فوق استفادے می شود، اوپر جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ یکی از عوامل اصلی تفاخر و تکاثر و فخر فروشی، فخر فروشی، تکاثر اور تفاخر کی بنیادی اور اصلی عوامل میں سے ایک ہمون جہل و نادانی. کیا ہے؟ جہل و نادانی ہے. کون سی جہل و نادانی؟ نسبت بے پاداشوں کی پر الہی، خدا کی سزا اور خدا کی طرف سے ملنے والے ثواب کی بنسبت، یعنی ثواب و عذاب الہی، ثواب و عذاب الہی سے جہل و نادانی. وعدم ایمان بمعادس، اور معاد و قیامت کے اوپر ایمان کا نہ ہونا ہے. بس دو چیزیں ہوں گی مولانا، قیامت کے اوپر ایمان نہ ہونا اور خدا کے ثواب و عذاب سے جاہل ہونا. یہ فخر فروشی، تکاثر و تفاخر کی بنیادی اور اصلی وجہوں اور علتوں میں سے ایک ہے. لہذا جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے یا جو لوگ الہی ثواب و عذاب کو بھول جاتے ہیں یا جو لوگ نہیں جانتے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جو نادان ہوتے ہیں ثواب و عذاب الہی سے، وہ لوگ دنیا میں تفاخر و تکاثر میں مبتلا ہوتے ہیں. انسان اگر معاد پہ یقین رکھے، اعتقاد رکھے، ایمان رکھے اور ثواب و عذاب الہی کا علم ہو تو ہرگز مولانا تکاثر و تفاخر نہیں کرے گا. از این گذشته جهل انسان به ضعفها و آسیب پذیری‌هایش به آغاز پیدایش و سرانجامش از عوامل دیگر ان کبر و غرور و تفاخر است. مولانا اوپر جو بیان کیا گیا اس سے ہٹ کر کے انسان کی اپنی کمزوریوں سے، لا علمی، انسان کو جو نقصان، جو ضرر حاصل ہوتا ہے اس سے جہل و نادانی. انسان اپنی کمزوریوں کا علم نہ رکھے، انسان کو اپنے نقصان اور اپنے ضرر کا علم نہ ہو، چاہے اس کی کمزوریاں اس کی ولادت کے وقت کی ہوں، آغاز پیدائش کی ہوں، چاہے اس کے آخری وقت کی ہوں.
یہ ایک دوسرے عوامل میں سے ہے کہ جو انسان کو کبر و غرور اور تفاخر میں مبتلا کرتی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہا جائے مولانا، انسان جب اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول جاتا ہے، انسان کو جب اپنی کمزوریاں اور اپنی ناتوانی یاد نہیں رہتی، انسان جب اپنا نقصان اور ضرر بھول جاتا ہے، تو مولانا اس طریقے کی بلاؤں میں تفاخر و تکاثر و فخر فروشی جیسی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ انسان کو میں کس چیز پہ فخر کر رہا ہے، کیوں فخر کر رہا ہے؟ پیدا ہوا تو ایک کیڑے سے زیادہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کیا کچھ کر نہیں سکتا تھا، نہ آنکھیں دیکھ سکتی تھی، نہ ہاتھ کوئی چیز اٹھا سکتا تھا، نہ پیر چل سکتے تھے، نہ کچھ سمجھ سکتے تھے، نہ کچھ پہچان سکتے تھے۔ آغاز پیدائش میں کیا تھے بھائی؟ پیدائش میں ایک گوشت کا لوتھڑا تھے، ہے مولانا، بالکل جاہل و نادان تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ جانتے بھی نہیں تھے، تم کو یہ نہیں پتا تھا میرے ماں باپ کون ہیں، میں کہاں آیا ہوں، اس کے گھر میں آیا ہوں، کچھ نہیں، نجس تھے۔ یہ تمہاری ابتدا تھی، انتہا دنیا سے چلے گئے۔ اب جب 3 غسل دیں گے تب پاک ہو گیا، اب ایسے نجس ہو گئے ہو کہ اگر کوئی پاک انسان بھی تمہیں مس کر دے تو مس کرنے والے پر بھی غسل واجب ہو جائے۔ اب تو پہلے سے بھی بدتر ہے، کم سے کم پیدا ہوئے تھے تو نجیس سے سانسیں لے رہے تھے، حرکت تھی تمہارے بدن میں، اب تو حرکت بھی نہیں رہی۔ جس کی ابتدا، جس کی انتہا مولانا ایسی ہو، جو اپنی ابتدا و انتہا میں اتنا کمزور ہو، اتنا ضعیف ہو، بہت سارے عیوب، بہت ساری کمیاں ہوں جن کی ابتدا و انتہا میں، کیا فخر اس کے لیے زیبا ہے؟ کیا پسندیدہ کام ہے کہ وہ فخر فروشی کرے، کبر و غرور میں رہے؟ نہ۔ تو انسان جب اپنی کمزوریوں کو بھول جاتا، اپنی ابتدا اور اپنی انتہا سے جب غافل ہو جاتا ہے، تو مولانا یہ فخر فروشی، تفاخر اور تکاثر جیسی بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا عامل ہے، یہ دوسرا سرچشمہ ہے کہ انسان اپنی ابتدائی اور انتہائی کمزوریوں کو بھول جائے اور اپنے ضرر اور نقصان سے غافل ہو جائے۔ عظیم گزشتے جو بات ہم نے ذکر کی ہے اس سے آگے جہل انسان بضعفہا، انسان کی جہالت اس کی کمزوریوں اور اس کی ناتوانیوں کی بنسبت وآسف پذیریہایش، اور جو ضرر اور نقصان انسان کو پہنچتا ہے، یعنی انسان اپنے ضرر اور نقصان اور اپنی ناتوانیوں سے جب جاہل ہو جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کیا چیز میرے لیے مضر ہے، کیا چیز مجھے نقصان اور خسارہ پہنچانے والی ہے، تو انسان اپنے خسارے اور نقصان سے اور اپنی ناتوانی اور ضعف سے جب جاہل ہو جائے، بے آغاز پیدائش و سر انجامش، انسان اپنی پیدائش کی ابتدا یعنی اپنی ولادت کے وقت کو اور اپنی موت کے وقت کو، اپنے ابتدائی مرحلے اور اپنے انتہائی مرحلے ہیں، دنیا میں آنے کا جو وقت تھا، دنیا سے جانے کا وقت تھا، یعنی اپنی پیدائش اور اپنی موت کو اگر انسان بھول جائے تو یہ چیزیں از عوامل دیگر ان کبر و غرور و تفاخر ہے، تو یہ انسان کے تفاخر اور کبر و غرور کے دوسرے عوامل میں سے ہے۔ اپنے نقصانات، اپنی ناتوانی اور کمزوری
اور اپنی ابتدا اور انتہا سے جہالت انسان کو تفاخر میں مبتلا کرتی ہے۔ تفاخر میں مبتلا ہونے کا سرچشمہ، اس کی وجہ، اس کی علت ایک کیا ہے مولانا؟ یہ کہ انسان آصف پذیری کو، اپنے نقصانات کو، اپنی ابتدا اور انتہا کو، اپنی ناتوانی کو کیا ہے نہ جانے، نہ سمجھے، اس سے غافل ہو جائے، اس سے نادان ہو جائے، تو پھر اس طریقے بے ہمین دلیل قرآن مجید برائے در ہم شکستن ان تفاخر و تقاصر سرگزشت اقوام پیشین در آیات مختلف باسطوں میں گنت۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس تفاخر اور تقاصر کے غرور کو توڑنے کے لیے گزشتہ قوموں کی داستانوں کو مختلف آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں گزشتہ قوموں کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان ان کے تذکرے کو پڑھ کے اپنے آپ کو تفاخر اور تکاسل سے دور رکھے۔ گزشتہ قومیں تم لوگوں سے کہیں بہتر تھیں، لیکن ہم نے انہیں خاک میں ملا دیا۔ وہ کس طریقے سے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں؟ جب وہ نہیں رہے، ان کا غرور ٹوٹ گیا، تو پھر تمہاری کیا اوقات ہے؟ چلے رہنے دیں، یہاں سے کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، وقت ہو گیا ہے۔